فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے. جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ پریپوزیشن کو مثالوں کے ذریعے استعمال کرنے کا طریقہ اور سلسلہ چل رہا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے پریپوزیشن کو استعمال کریں اور اس کے محل اور موقع محل کے اعتبار سے ہم اس کو استعمال کرنے کو جان لیں. اسی کے تعلق سے پریپوزیشن کے معنی کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ان کی مثالوں کو بھی پیش کیا جا رہا تاکہ ان کے استعمال کرنے کا جو طریقہ صحیح ہے اس طریقے کو جان لیں. تو جو باقی گزر گئے ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پہلی ویڈیو کو آپ جا کر دیکھیں مکمل طریقے سے اور اس کو لکھنے کی، بولنے کی اور مثالوں میں بات کرنے، مثالوں میں لکھنے کی کوشش کریں اور ہو سکے تو کمنٹ باکس کے اندر لکھیں. اگر کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح کی جائے گی. تو باقی پریپوزیشن جو ہیں ان کو بھی مثالوں کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک بائے ہے، بی وائی. یہ اس کے اصل معنی ذریعے کے آتے ہیں لیکن اس کا استعمال 4 معنوں میں ہوتا ہے. تھوڑی سی وضاحت درکار یہ ہے کہ جس طرح عربی زبان کے اندر قواعد کے اندر حروف جارہ کا تذکرہ آتا ہے کہ حروف جارہ میں فی ہے، من ہے، الہ ہے اور اسی طریقے سے عن ہے. یہ تمام کے تمام معنی ان کے ایک اصل معنی ہے. جیسے فی کے معنی میں کے ہیں، من کے معنی سے کے ہیں، الہ کے معنی تک کے ہیں. تو ان کے جو اصل معنی ہے انہی معنوں تک ان کے استعمال کا طریقہ، اس کے معنی محدود نہیں ہے بلکہ فی کا معنی کبھی دیگر معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے موقع محل کے اعتبار سے. اسی طریقے سے بائے کا بھی استعمال 4 معنوں میں ہوتا ہے موقع محل کے اعتبار سے. پہلا معنی اس کا استعمال ہوتا ہے ذریعہ اور واسطے، اور دوسرا بائے سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تیسرے بائے کا استعمال تک کے معنی میں ہوتا ہے، اور چوتھے اس کا استعمال بغل میں ہوتا ہے. بائے کا استعمال عام طور پر جو ہم عربی زبان کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں پہلے مجہول میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم انگلش زبان میں فعل مجہول کو پیسو وائس سینٹینس کہا جاتا ہے، یعنی یوزڈ ان پیسو وائس سینٹینس. ہم ان کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں تو جیسے مثال کے طور پر خالد کو کسی کے ذریعے روکا گیا. خالد واز اسٹاپڈ بائی سم ون. خالد کو کسی کے ذریعے روکا گیا. خالد واز اسٹاپڈ بائی سم ون. ہم تمام کو استاد کے ذریعے اطلاع دی گئی. ہم تمام کو استاد کے ذریعے اطلاع دی گئی. We all were informed by teacher. We all were informed by teacher. اسی طریقے سے ایک مثال اور ہے، جیسے زید کو امی جان کے ذریعے بلایا گیا. زید واز کالڈ بائی موم. زید واز کالڈ بائی موم، یا آپ کہہ سکتے ہیں بائی مدر. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سینٹینسز پیسو وائس ہیں. انشاءاللہ جب ہم پریپوزیشن کو مثالوں کے ساتھ مکمل طریقے پر بیان کر دیں گے، پھر اس کے بعد ہم پیسو وائس سینٹینسز یعنی ورڈ کو ہم بیان کریں گے. انشاءاللہ وہاں پر آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ پائیں گے. اسی طریقے سے بائے کا استعمال سے کے معنی میں ہوتا ہے. بائے کا استعمال سے کے معنی میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سواری کے ذریعے سفر کر رہے ہوں. آپ نے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ممبئی سے یو پی کا جو سفر کیا ہے وہ بائی بس کیا ہے، بائی ٹرین کیا ہے یا بائی بائک کیا ہے۔ تو یہ جو بائی کہتے ہیں نا، یہ بائی اس کا معنی یہاں پر سے کے ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے ممبئی سے یو پی کا سفر بائی بس کیا یا بائی ٹرین کیا۔ تو جب اس کا استعمال سفر کے معنی میں کیا جائے گا تو اسی صورت میں بائی کا معنی وہاں پر سے کے معنی میں ہوگا، سے کے معنی میں وہاں پر اس کا استعمال ہوگا۔ اس کے انگلش میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ٹو ٹریول بائی سم ویکل، ٹو ٹریول بائی سم ویکل۔ اسی کی وضاحت مثالوں کے ذریعے دیکھیے۔ آفتاب نے بس سے سفر کیا، آفتاب ٹریولڈ بائی بس، آفتاب ٹریولڈ بائی بس۔ اسی طریقے سے عبداللہ دوپہر کی فلائٹ سے آ رہا ہے، عبداللہ دوپہر کی فلائٹ سے آ رہا ہے۔ عبداللہ از کمنگ بائی نون فلائٹ، عبداللہ از کمنگ بائی نون فلائٹ۔ خالد بائک سے جم جا رہا تھا، خالد واز گوئنگ ٹو جم بائی بائک، خالد بائک سے جم جا رہا تھا، خالد واز گوئنگ ٹو جم بائی بائک۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ان مثالوں میں سفر کا تذکرہ ہے، یعنی آفتاب نے بس کے ذریعے سفر کیا تو یہاں پر بائی بس، یعنی بس سے سفر کیا تو یہاں پر بائی سے کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ دوپہر کی فلائٹ سے آ رہا ہے تو یہاں پہ فلائٹ سے آ رہا ہے تو یہاں پر بھی بائی کے معنی سے کے ہیں۔ اسی طریقے سے خالد بائک سے جم جا رہا تھا تو یہاں پر بھی جو ہے بائک سے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں پر جو بائی کا استعمال ہوا ہے وہ سے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ذریعے کا مطلب نہیں نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے بائی کا استعمال تک کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تک کے معنی میں اس وقت بائی کا استعمال ہوگا جب اس کو استعمال کیا جائے گا سمے کے ساتھ، یعنی وقت کے ساتھ اگر بائی کا استعمال ہوگا یعنی وتھ ٹائم، تو ایسی صورت میں بائی کا معنی تک کے ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر عمر 4 بجے تک نکلے گا، عمر ول لیو بائی 4 o'clock، عمر ول لیو بائی 4 o'clock۔ اسی طریقے سے ہم یہ صبح تک ختم کر دیں گے، یا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ صبح تک نپٹا لیں گے، تو وی ول فنش اٹ بائی مارننگ، وی ول فنش اٹ بائی مارننگ۔ اسی طریقے سے میں شام 4 بجے تک جم جاتا ہوں، آئی گو ٹو جم بائی 7 PM۔ تو آپ یہاں پر ان تینوں مثالوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بائی کا استعمال تک کے معنی کے لیے ہوا ہے۔ تو جب سفر کا تذکرہ اگر ہوگا اس میں بائی کا استعمال کریں گے تو وہاں پر بائی کا معنی سے کے معنی میں استعمال ہوگا، اور جب وقت کا تذکرہ کریں گے تو اس وقت بائی کا معنی تک کے معنی میں استعمال ہوگا، اور جب پیسو وائز سینٹینسز میں آپ بائی کا استعمال کریں گے تو اس وقت اس کا استعمال ذریعے اور واسطے کے معنی میں ہوگا، سبب کے معنی میں ہوگا۔ اسی طریقے سے بائی کا استعمال بغل کے معنی میں ہوتا ہے۔ بغل میں معنی کے لیے 3 ورڈز ہیں، ایک ہے نیکسٹ ٹو، اور ایک ہے اگینسٹ، اور ایک ہے بیسائڈ۔ ان تینوں کا معنی بغل میں ہونے کے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح آپ بائی کو استعمال کرتے ہیں بغل میں ہونے کے معنی میں، تو جہاں پر یہ معنی پائے جا رہے ہیں تو ان تینوں ورڈز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نیکسٹ ٹو، ایجسنٹ اور بیسائڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال آپ دیکھیے، میں خالد کے بغل میں کھڑا تھا، آئی واز اسٹینڈنگ بائی خالد، میں خالد کے بغل میں کھڑا تھا۔ اسی طریقے سے تمہارے بغل میں کون بیٹھا ہے، ہو از سٹنگ بائی یو، ہو از سٹنگ بائی یو۔
وہ میرے بغل میں رہتا ہے. He lives by my house. He lives by my house. By my house. تو اب یہ تینوں مثالوں کے اندر by کا جو استعمال ہوا ہے وہ بغل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر اور بتاتا چلوں کہ جس طرح یہاں ان مثالوں میں by کا استعمال ہو رہا ہے، اگر آپ تینوں ورڈز کو یعنی نیکسٹ ٹو کو اور اسی طریقے سے beside کو اور adjacent، ان تینوں ورڈ کو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. پریپوزیشن میں سے ایک with بھی ہے. یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی ذریعے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. موقع محل کے اعتبار سے ان کا استعمال الگ الگ ہوتا ہے. with کا معنی ذریعے کے اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کی مدد کے ذریعے کسی دوسری چیز کی تکمیل کریں. یعنی کوئی کام کرنا ہے، اس کام کو مکمل کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ہیلپ لینے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں with کا استعمال ہوتا ہے. آپ اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھیے. میں نے چاقو سے سیب کاٹا. میں نے چاقو سے سیب کاٹا تو آپ کہیں گے I cut the apple with a knife. I cut the apple with a knife. عمر نیلے پین سے لکھ رہا ہے. عمر نیلے پین سے لکھ رہا ہے. عمر is writing with blue pen. عمر is writing with blue pen. عبداللہ نے پتھر سے چڑیا ماری. عبداللہ نے پتھر سے چڑیا ماری. عبداللہ killed the bird with a stone. عبداللہ killed the bird with a stone. تو آپ ان تینوں مثالوں کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے، کسی چیز کو مکمل کرنے کے لیے آپ دوسری چیز کا سہارا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر with کا استعمال ہوتا ہے. WWITH ان تینوں کا اس کا استعمال ہوتا ہے. اور with کا استعمال ساتھ میں اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کو یا کسی چیز کو ساتھ ہونے کو ذکر کیا جائے تو ایسی صورت میں with کا استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ is always with us. اللہ is always with us. یعنی اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. We will be with you. ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے. We will read with you. ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے. We will recite the Quran with you. تم ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. تم ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. You are living with honesty. You are living with honesty. تو اب یہاں پہ with کا استعمال دو معنی میں ہوا. پہلے یہ معنی ہوا کہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے آپ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں with کا استعمال ہوگا. اور کسی شخص کے ساتھ ہونے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی with کا استعمال ہوگا. خواہ وہ چیز جو آپ کے ساتھ رہے گی وہ دکھائی دے رہی ہو یا نہ دکھا دے رہی ہو. اگر دکھائی دے رہی تو اسی صورت میں کوئی بات نہیں، لیکن دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی with کا استعمال ہوگا. اسی کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں abstract noun. پریپوزیشن میں سے ان بھی ہے. ان جو ہے تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کہیں 2 سال میں تو آپ کہیں گے in 2 years. آپ کہیں گے 2 دن میں in 2 days. آپ کہیں گے 2006 میں in 2006. اور اسی طریقے سے آپ کہیں گے 2016 میں 2016. آپ کہیں گے گرمیوں میں in summers. آپ کہیں گے سردیوں میں in winters. آپ کہیں گے جنوری میں in January. آپ کہیں گے in March.
اس طرح آپ بہت ساری مثالیں کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے صبح میں ان دا مارننگ، آپ کہیں گے دوپہر میں ان دا آفٹرنون. اسی طریقے سے آپ کہیں گے شام میں ان دا ایوننگ، رات میں ان دا نائٹ، ایٹ نائٹ. میں جنوری میں پیدا ہوا، آئی واز بورن ان جنوری. وہ 2015 میں گھر آئے گا. ہی ول کم ہوم ان 2015. خالد آدھے گھنٹے میں نکلے گا. خالد ول لیو ان ہاف این آور. ان مثالوں کے اندر آپ ان کے طریقے استعمال کو دیکھ سکتے ہیں کہ آئی واز بورن ان جنوری، ہی ول کم ہوم ان 2015. اسی طریقے سے دیگر مثالوں کے اندر. تو اب یہاں پر ان کا استعمال ہے. ان کا استعمال جگہوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کہیں انڈیا میں ہیں، بھارت میں کہیں ان انڈیا، دہرادون میں ان دہرادون، آپ کہیں دیوبند میں ان دیوبند، آپ کہیں ہوٹل میں تو کہیں ان ہوٹل، آپ کہیں پارک میں ان پارک. ایکسیپٹ اسمال پلیسز. لیکن اس میں تھوڑی سی قید ہے، جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں وہاں پر ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ایٹ کا تذکرہ ہوتا ہے. ایٹ کا تذکرہ ہوتا ہے. جیسے گھر میں تو کہیں گے ایٹ ہوم، ان ہوم نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے بس اسٹینڈ یعنی ایٹ بس اسٹینڈ. اب یہاں اس کو مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں. میں دلی میں رہتا ہوں، یا آپ کہیں میں دیوبند میں رہتا ہوں، آئی لیو ان دیوبند. میں مدرسے میں کام کرتا ہوں، آئی ورک ان اے مدرسہ. میں مدرسے میں کام کرتا ہوں، آئی ورک ان اے مدرسہ. وہ امریکہ میں پڑھائی کرے گا، ہی ول اسٹڈی ان امریکہ، ہی ول اسٹڈی ان امریکہ. تو ان تینوں مثالوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے. ان کے معنی اصل تو ہوتے ہیں میں کے، لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے اندر کسی چیز کا ہونا. جیسے میں نے کمپیوٹر میں فوٹو دیکھی تو آئی saw the picture in computer، I saw the picture in computer. یہ نعت تمہارے موبائل میں ہے، یہ نعت تمہارے موبائل میں ہے. This نعت is in your mobile. This نعت is in your mobile. This نعت is in your mobile. یہ نعت تمہارے موبائل میں ہے.